سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ اتنا سلام، اتنے درود اس ذات پہ جو فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں، خاتم الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، اور وہ راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے۔ آپ کی آل پاک پہ سلام، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پہ سلام۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، اور الف لام میم کا آج کا دن مختص ہے، خاص ہے، اس لیے کہ آج ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اشرف ہیں، جو کمال ہیں، جو کامل ہیں، جو معصوم ہیں، جن کے ذکر سے ہمیں شفا ملتی ہے، دوا ملتی ہے اور خیر ہی خیر ملتا ہے، جن کی زندگانیاں ہمارے لیے مثال ہیں، جو اصل رول ماڈل ہیں۔ میں ہمیشہ اس پروگرام کے آغاز میں کہتا ہوں، یہ وہ پروگرام ہے کہ جس کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو اگر باہر جا رہے ہیں تو گھر میں بٹھانا پڑے گا، اگر کہیں گھریلو کام میں مصروف ہے تو روکنا پڑے گا اور سامنے ٹیلی ویژن کے بٹھانا پڑے گا، کیونکہ یہ تربیت کا ایک ایسا پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بعد میں بھی نہیں کیا جا سکتا، اسی وقت، کیونکہ یہ وقت مختص ہے اور یہ دو نمازوں کے درمیان بہت خاص وقت ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کریں گے، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے واقعات اور آپ کے کمالات اور آپ کی خدمات، اور پھر آپ کی ترجیحات کیا تھیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ کتنی بڑی زندگانی آپ نے پائی اور سب خیر کے ساتھ گزار دی، کتنا بڑا عرصہ ہے۔ ہم تو چھوٹی سی زندگانی میں بہت سارے بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں، اور اتنی بڑی زندگانی میں صرف اطاعت اللہ اور اس کی فرمانبرداری اور اس کے اوپر صبر اور اس کے اوپر سفر، یہ بہت بڑی خیر و برکت ہے۔ اور آج کے پروگرام میں تشریف فرمائیں وہ لوگ جو بہت خاص ہیں، اپنی گفتگو سے لوگوں کے دل جیتتے ہیں، حکمت کی، علم کی باتیں بتاتے ہیں، شیرنی آپ کی زبان سے عیا ہوتی ہے، افکار آپ کے آسمانوں سے بلند ہوتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تشریف فرمائیں اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں اور دور سے ہمارے ساتھ قریب ہیں، ہمیں نزدیک کرنے کے لیے دین اور پیغام الہی سے، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ سلامت رہے۔ جزاک اللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، بہت ہی پیارے، آج پہلی مرتبہ الف لام میم پروگرام کی زینت بن رہے ہیں اور آپ کی گفتگو سے میں گاہے بگاہے لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں۔ ابھی حالیہ ایک پروگرام میں بیٹھا تھا، مجھے بہت اچھا لگا جو رحمت للعالمین کا فلسفہ آپ نے بیان فرمایا، اور آپ کا یہ کہنا بھی ہے کہ میں اب اپنی خلوت کو خاص رکھتا ہوں، جلوت کو لمیٹڈ کرتا ہوں، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ علامہ پروفیسر غلام محی الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیا واقعہ ہے؟ اتنی بڑی عمر آپ نے پائی اور اس میں کیا کیا، خدمات کس طرح کی ہیں؟ کیا آپ کا انتخاب من جانب اللہ تھا، مگر کیا آپ کا پوری قوم کے اندر ایک خاصہ تھا؟ دیگر آدم علیہ السلام کی اولاد بھی تھی، جناب شیش سے اور بھی بچے تھے، مگر آپ کو کیا کمالات حاصل تھے جو آج ہمارے لیے بہت زیادہ مثالی ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں ربانی صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ جی ٹی وی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا روح پرور، ایمان افروز، بصیرت آمیز اور دل آویز پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ الف لام میم تو خیر پہلے ہی بڑا ایک خوبصورت پروگرام ہے، لیکن اس میں انبیاء علیہم السلام کے جو واقعات کا اور پاکیزہ قصص کا آپ نے بھی جو ایک تسلسل قائم کیا، یہ بہت ہی روح پرور ہے، بہت بصیرت آمیز ہے۔ اللہ رب العالمین خود قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ جلیلہ کے حوالے سے جو فلسفہ اور حکمت ہے میرے اللہ کی، اسے خود واضح فرماتے ہوئے ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم انبیاء علیہ السلام کے پاکیزہ واقعات اس لیے تمہیں سناتے ہیں کہ تمہیں وہاں سے حق کی باتیں اور زندگی گزارنے کے اصول وہاں سمجھ آ جائیں، حکمتیں، رہنمائیاں تمہیں وہاں سے مل جائیں اور یہ بصیرتیں تم سمیٹ کر اپنے دامن میں ڈال لو۔ تو یقیناً اسی تناظر میں حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، ان کا آپ نے تذکرہ جلیلہ کیا۔ یقیناً حضرت نوح علیہ السلام جیسے بھی آپ بیان کر رہے تھے، ایک روایت کے مطابق جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ 50 سال کی عمر، بعض نے کہا کہ 350 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ان سے اعلان نبوت کروایا، اور 950 سال وہ مسلسل اپنی قوم میں مصروف عمل رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طویل عرصے میں استقامت کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ
اللہ کا پیغام پہنچانے کی سعادت اور شرف عطا فرمایا. اور سورہ نوح ایک مکمل اللہ تعالیٰ نے 29 پارے میں سورت ان کے نام سے موسوم کر کے نازل فرمائی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بعثت و رسالت, ان کا دعوت و تبلیغ کا جو انداز اور جو اسالیب ہیں, میں کہتا ہوں قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے, داعیان حق کے لیے, خطباء اسلام کے لیے بطور اسوہ, بطور نمونہ اور بطور ایک ماڈل کے پیش کیا ہے, تاکہ ہم مبلغین وہاں سے استفادہ کریں, وہاں سے سیکھیں کہ کس طرح اللہ کی مخلوق کو پیغام دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. کہ اللہ کے پیغمبر نے آ کر دعوت و تبلیغ کا جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ کس قدر بصیرت اور فراست پر مبنی ہے, اور یہ 950 سال سلسلہ چلتا رہا. اللہ کا پیغمبر ان سے یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے, تمہارا کوئی معبود نہیں ہے, تمہاری عبادات کا حقدار ایک اللہ ہے. اور 7 انعامات وہ بھی بیان کیے, جو ترغیب کا اسلوب ہے وہ بیان کیا, اور یہ فرمایا کہ یغفر لکم من ذنوبکم. اس توحید کے عقیدے کو اپنانے کی برکت سے اللہ اس ایمان باللہ کی جو خیر و برکت تمہیں عطا کرے گا, انعام عطا کرے گا, وہ سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. اور جب خطائیں معاف ہو جاتی ہیں تو اس کے انعامات مزید حضرت نوح علیہ السلام بیان کرتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. اللہ کے پیغمبر نے جو انعامات اللہ کی طرف سے جلدی مل سکتے تھے وہ بھی بیان فرمایا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیر میں ملتے ہیں, آخرت میں ملتے ہیں, وہ بھی اشارہ فرما دیا. فرمایا دنیا کے اندر ایمان باللہ کا سب سے پہلا انعام تمہیں اللہ یہ عطا کرے گا, تمہاری خطائیں جب معاف ہو جائیں گی اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے, اللہ موسلادھار رحمت کی بارشیں تم پر نازل فرمائے گا, تمہارے کھیت, تمہاری فصلیں, تمہارے باغات, یعنی تمہیں وہ لہلا اٹھیں گے, تمہیں اللہ خوشحال زندگی عطا کرے گا, اور تمہیں اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا, بیٹے عطا فرمائے گا, یہ دنیاوی نعمت ہے. اپنی فوج بناؤ گے جن سے تم اپنی قوت کے اظہار کرو گے. تو یقیناً حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے 950 سال خود بیان کرتے ہیں انی دعوتہم جہارا وانی اعلنت لہم وسررت لہم اسرارا. اللہ میں نے کبھی جہری طور پر, کبھی سری طور پر, پوشیدہ طور پر, خلوت میں, جلوت میں, جس طرح مجھ سے ممکن ہوا میں نے ان کو تیرا دین سنایا, میں نے تیری دعوت ان کو پیش کی. اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لیکن قوم کی سرکشی اور قوم کی بغاوت کا حال یہ تھا, جعلوا اصابع فی آذانہم, وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے, وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور وہ اپنے کانوں میں کپڑے ٹھوس لیتے تھے اور متکبر رہے, انکاری رہے, اور اللہ کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اللہ کے پیغمبر نے پھر تبلیغ کا دوسرا انداز اختیار کیا, دلائل پیش کیے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, یہ اوپر نیچے آسمان کی اتنی بڑی چھت جو ہے, 7 آسمان, یہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ یہ تمہیں اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ ان کا خالق کون ہے, انہیں بنانے والا کون ہے, ان کا فاتر کون ہے؟ شاہ صاحب دلائل کی دنیا بھی سامنے رکھ دی. جی میں آتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ تبلیغ کی تمام زاویے, تمام پہلو دیکھے جائیں. علامہ غلام محی الدین صاحب تشریف فرمائیں. پروفیسر صاحب, یہ کیا معاملہ تھا کہ پوری زندگی آپ نے تبلیغ پہ گزاری, صبر کیا, مگر ایک حکم خداوندی آیا کہ اب کشتی تیار کی جائے, کہ اس سے پہلے کشتی کا تصور موجود تھا عالم بشریت میں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویس ربانی بھائی, میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے ایک بزم سجائی ہے, جس بزم میں تعلیم و تربیت کا ایک بہت ہی اچھا اسلوب اختیار کیا گیا ہے. وہ ہیروز جسے قرآن کریم نے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن نے, جس قرآن کا موضوع حضرت انسان ہے, یعنی قرآن انسان کے لیے آیا, اور قرآن نے ہی جو اسلوب بیان کیے کہ حضرت انسان کو اس نے موضوع بحث بنایا, اور رول ماڈل کے طور پہ یہ بڑی بڑی شخصیات و ذوات کو ہمارے سامنے رکھا. ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت نوح علیہ السلام کا ہے.
میں یہاں پہ سر دست یہ بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ قرآن کریم میں تقریباً 10 صورتوں کے اندر آیا ہے. ماشاءاللہ. آپ کے نام کو جو قرآن کریم نے نوح جو بیان کیا تقریباً 43 مقام پر بیان کیا. اللہ اکبر. دیکھیے اویس بھائی کہ اگر اللہ رب العزت ایک مرتبہ کسی بات کا تذکرہ فرما دے تو یہ بات انسانیت کی ہدایت کے لیے بہت کافی ہو جاتی ہے. لیکن ایک انسان کا تذکرہ بار بار کرنا اور برملا کرنا، وضاحت کے ساتھ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدرت خداوندی چاہتی ہے کہ وہ انسان اس شخصیت کو بار بار پڑھے، ہر زاویے سے پڑھے، ہر جہت سے دیکھے. تو یہاں پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ مقام و مرتبہ اور پھر جو کشتی کی تیاری ہے، میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں انتخاب فرمائے. انسانیت میں سے اربوں کھربوں انسان ہیں، اس میں سے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا انتخاب کیا. اس میں سے 313 جو ہے رسول ہیں، اور پھر 313 رسولوں میں سے بھی انتخاب کیا اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں. اللہ نے ان 5 پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا. پھر ان 5 میں سے اللہ رب العزت نے ایک کا انتخاب کیا. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جس کا انتخاب کیا پوری کائنات میں خاتم النبیین کے ٹائٹل کے ساتھ، وہ میرے آقا دو جہاں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ انتخاب اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. یاد رکھیے گا سامعین محترم، مشاہدین مستمعین سے میں عرض کروں گا کہ یہ جو نبوت ہے یہ کسبی نہیں ہوتی ہے، یہ وحی ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے عطائی ہوتی ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا، آپ پہلے رسول ہیں. شریعت ہی پہلی ہے. جی، آپ کی شریعت پہلی ہے. یہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول نہیں تھا. اور یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ میرے آقا کے بعد بھی کوئی رسول نہیں ہے. یہ دونوں باتیں جو دونوں پہلو یعنی کہ ابتدا اور انتہا دونوں سامنے رہنے چاہیے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو زندگی ہے، آپ نے تبلیغ فرمایا، جیسا کہ شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے بہت زبردست سیر حاصل گفتگو کی، قرآن کے بہت سے دلائل اور احوال بیان کیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ بات مکمل ہو گئی، آپ نے دعوت کا حق ادا کر دیا. قوم نے کہا، قوم کے 3 اعتراضات تھے. نمبر 1 وہ کہتے تھے آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ ہمارے جیسے بشر ہیں. دوسری بات، آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں یہ تو بیچارے غریب لوگ ہیں، ہاں تنگ دوست 10 لوگ ہیں. تو آپ کے قریب تو کوئی امیر تو آ ہی نہیں رہا، عمرا آ ہی نہیں رہے، اور جو ہے جو مستضعفین جو طبقہ ہے وہ قریب آپ کے. تیسری بات یہ کہ آپ کی دعوت میں کوئی اٹریکشن ہمیں نظر نہیں آتی. یہ 3 اعتراضات تھے. یہ 3 اعتراضات بہت خاص ہیں کیونکہ آج کے دور میں بھی یہ 3 اعتراضات ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں، کرنے والے کرتے ہیں. میں ایک مختصر وقفہ لے رہا ہوں، لوٹ کر آؤں گا. ان 3 اعتراضات کے جوابات کیا بنے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں اسے بات کروں گا. بہت خاص پروگرام ہو رہا ہے کیونکہ اب ہم اس کشتی کا بھی ذکر کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. حیات جس کو حیات دیتی ہے وہ ہے کشتی، اور اس کا کیا تصور ہے فلامی میں لوٹ کر آئے گا، آپ کا انتظار رہے گا. عزیزان، کچھ تو ہے کہ بارہا قرآن اس شخصیت کا ذکر کر رہا ہے. کچھ تو ہے کہ قرآن بارہا مختلف انداز سے کہہ رہا ہے، بلکہ ایک تو جامع انداز سے کہہ رہا ہے سلام علی نوح فی العالمین. نوح پہ سلام، پورے عالم میں، اسی عالم میں نوح پہ سلام ہے. کچھ تو آپ کا کارنامہ ہے جس کو ذکر کیا جانا چاہیے، اور آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. ہم علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری سے پوچھنا چاہتے ہیں، علامہ صاحب یہ کشتی جس کی تعمیر آپ نے کی، کیا اس کی حقیقت تھی؟ کیا اس میں پوری انسانیت، حیوانیت اور ہر ذی حس کو سمیٹ لیا گیا کہ اس میں ہر جینے والے کا ایک پیر شامل تھا، اس کا بھی جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس کا بھی جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کا بھی جو آپس میں لڑتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ علامہ صاحب جڑے ہوئے ہیں، علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو آواز پہنچ رہی ہے ساتھ ساتھ. اگر علامہ صاحب مجھے سن سکتے ہیں، یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. میں ساتھ ساتھ علامہ صاحب سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ غلام محی الدین صاحب تشریف فرمائیں. پروفیسر صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ انسانی عقل مانتی نہیں ہے، لیکن شیر اور ہرن ایک ساتھ آ جائیں، سانپ بچھو بھی آ جائیں، پرند بھی آ جائیں، شکار بھی آ جائے، جو شکار ہو رہا ہے وہ بھی آ جائے. اس سے قبل یعنی اس کشتی سے قبل آپ دیکھیں کہ کبھی تصور نہیں تھا کہ انسان نے کبھی ایک ایسا بحری جہاز تخلیق کیا ہو. قرآن کریم فرقان حمید نے جو لفظ بیان کیا وہ امر کا صیغہ وصنع الفلک. فلک کہتے ہیں ایک بہت بڑی کشتی کو. اس کشتی کو بنانے کے لیے جو قرآن کریم نے جو آئیڈیا دیا، آپ ماشاءاللہ جو صاحبان علم و فن میری گفتگو سماعت کر رہے ہیں،
سب سے پہلے تصور ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. آج تک کوئی ایسا ڈیزائن تھا ہی نہیں، اور پھر اس ڈیزائن کے بغیر جو ایک نئی چیز کی تخلیق کرنا اور بنانا مصنوع اسی سے ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بناؤ، لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ بیان کیا، بِأَعْيُنِنَا، ہمارے سامنے بناؤ، ہماری آنکھوں کے سامنے بناؤ، ہمارے آنکھوں کے سامنے بناؤ. یہ بتا دیا ہم اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کریں گے، ہم اس کو ہر طرح سے تمہیں گائیڈ کریں گے. تو اللہ نے وحی کے ذریعے گائیڈ کیا. تو سب سے پہلے تصور بیان کیا. اب کیسے بنایا؟ لوگوں نے لکھا ہے اللہ اکبر، تقریباً جس لکڑی سے اس کو بنایا گیا وہ لکڑی ساج کی لکڑی ہے، اس کو آپ ٹیک بھی کہتے ہیں، اس کو ساگوان بھی کہتے ہیں. یہ لکڑی جو ہے اس کے باقاعدہ طور پر اس کے درخت لگائے گئے، 20 سال تک یہ لکڑی پختہ ہوتی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ اس لکڑی کی پہلے تخلیق کی گئی، بنایا گیا، 20 سال تک اس کو پروان چڑھایا گیا. جب تک تبلیغ کا پیریڈ تھا تبلیغ کی گئی، اس کے بعد جب تبلیغ روک دی گئی تو اب کشتی بنائی گئی. اب یہ جب آ کر لوگ دیکھتے کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ایک درمیان میں جو ایک راڈ ہوتی ہے جسے ہم چیچس کہتے ہیں، یہ کشتی کی جو لمبائی ہے آپ حیران ہو جائیں گے اویس بھائی کہ تقریباً 500 یا 550 فٹ لمبی کشتی بنائی گئی. 500 فٹ کشتی، حالانکہ 1800 کے دہائی کے اندر ایک کشتی بنائی گئی تھی جس کو وکٹوریا کہتے ہیں، وہ تقریباً جو ہے 260 جو ہے فٹ لمبی تھی. کتنا بڑا نام تھا. ہاں کتنا بڑا نام تھا. لیکن یہ کشتی جو پہلا انسان جو تخلیق کر رہا ہے، بنا رہا ہے، اس کو بنایا گیا. پھر اس کا جو ایک یہ جو رپس ہوتی ہیں یہ رپس بنائی گئی، اس کو جوڑا گیا، اس کشتی کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا. اچھا ڈیزائن کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز تھی وہ کیسے بنایا جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے مرغ ہوتا ہے، مرغ کا جو یہ والا حصہ ہوتا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ یہ والے حصے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مرغ کے، اور پھر یہ جو مرغ کی جو گردن ہوتی ہے اس طرح اس کا سامنے کا جو ڈایا میٹر وغیرہ ہے اس کو سیٹ کیا جائے. یہ اللہ رب العزت نے گائیڈ کیا. اور گائیڈ کرنے کے بعد جب ان کو کہا تو پھر یہ تختے جوڑے. اچھا تختے جوڑنے کے بعد جو کیل ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیلیں بھی جو ہے پرووائڈ کی. اچھا اللہ رب العزت کے لیے جو ہے کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود ہی تخلیق کرنے کا حکم دے رہا تھا. کیلیں بھی آ گئیں، لکڑی بھی جو ہے جمع ہو گئی اور یہ کشتی بن گئی. اب جب کشتی بنی تو 3 اس کے سٹیپس تھے. 3 منزلہ کشتی تھی. نیچے والا جو اسٹیپ تھا اس کے اندر جو ہے وحوش تھے، حیوانات تھے، درندے تھے. اس کے بعد درمیان والے میں پرندے تھے. بعض نے اس کو ڈائیورٹ بھی کیا ہے ایسے. اور سب سے اوپر والے میں انسان تھے. 80 افراد تھے. 7 افراد ان کے اپنے گھر والے تھے. حضرت نوح علیہ السلام، سام، حام اور یافس، اور ان کی تینوں کی ازواج. یہ ہو گئے 6 افراد. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام. آپ کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا وائلہ، جو کافروں کے ساتھ مل گئی تھی. اور ایک بیٹا تھا کنان، وہ بھی کافروں کے ساتھ مل گیا تھا. تو اس طرح 80 افراد جو تھے وہ سوار ہوئے اس کے اوپر. اب دیکھیں کہ آپ نے جو سوال کیا یہ کیسے ممکن ہوا. قرآن کریم نے اس کشتی کو کہا کہ ہم نے اس کو آیا بنایا، وجعلناها آیا. آیت کے بہت سے معنی ہیں، لیکن آیت نشانی کو اور معجزے کو بھی کہتے ہیں. یہ کتنا بڑا معجزہ تھا اویس بھائی، ذرا غور کیجئے گا کہ اتنے سارے پوری دنیا سے تمام وحوش کو، حیوانات کو، عالم حشرات کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ کون سا جو ہے ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ جس پہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. یہی ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ اللہ رب العزت نے سارے جانوروں کے ایک نر اور ایک مادہ. اور طریقہ یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے نر کو اٹھاتے اور الٹے ہاتھ سے مادہ کو اٹھاتے اور سوار کر دیتے. اس طرح سارے کے سارے جو ہے وحوش اور حیوانات اور جو ہے ساری چیزیں اس میں جمع ہو گئیں. اور یہ کشتی جو تھی تیار ہو گئی. یہاں پہ ایک میں نقطہ عرض کروں گا، کشتی تیار ہو رہی تھی، لیکن اس قوم کی گستاخیاں اپنے بام عروج پر تھیں. وہ آ کر یہی سوال کر رہے تھے، نو کیا اب بڑھائی کا کام شروع کر دیا کہ نبوت وغیرہ چھوڑ دی ہے؟ اس طرح کے یعنی چھوٹے چھوٹے جملے جو کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کو ہرٹ کرنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی عروج پر جا رہی تھیں اور حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے ہوئے تھے. یہی تو کارنامے ہیں جن پہ سلام بھیجا گیا ہے. البتہ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، دیکھیں ایک نبی ایک وقت میں کیا کیا ہوتا ہے کہ انجینئرنگ مائنڈ بھی ہے، سائنٹسٹ مائنڈ بھی ہے، اور طب کے اوپر بھی وہی مہارت حاصل ہے، فلکیات کے اوپر بھی وہی مہارت حاصل ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں علم لدنی کے اوپر مبنی ہے، وہی مہارت، وہی کمال. مگر ایک سوال ہے. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب وہ مالک کن فیکون ہے. وہ جب چاہتا ہے تو موسیٰ کے عصا کو ازدہ میں بدل دیتا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تو ید بیضا کا حکم دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے تو دریا میں شگاف ڈال دیتا ہے. مگر یہ اس کی عجیب چاہت ہے کہ نوح کو اتنا عرصہ پہلے درخت لگایا، پھر لکڑی بنی، اس کے بعد پھر اتنے عرصے میں کشتی بنی، پھر اس کشتی کو حکم دیا. اس عالم اسباب میں اتنے سارے سبب پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً اویس بھائی، اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے
اسلام اور حق کے پیروکاروں کو، داعیان حق کو ایک نمونہ پیش کرنا تھا کہ تم زندگی میں مشکلات سے بھی گزرو گے اور تمہیں اللہ کے دین کی راہ میں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. کہ اللہ تعالیٰ کہ بندو تم کیا سمجھ جنت ایسے ہی مل جاتی ہے؟ جنت ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں. اور وہ قربانیوں کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کی بات سنائی کہ نبیوں نے کیسے کیسے وقت گزارا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ پر تو معجزات دکھا دیتا ہے، لیکن قیامت تک آنے والے جو عام مسلمان تھے جنہوں نے اللہ کے دین کا کام کرنا تھا، اویس ربانی صاحب جیسے، ابھی علامہ مفتی صاحب بول رہے تھے، ان جیسے لوگ، میرے جیسے طالب علم، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. اے میرے محبوب پیغمبر نوح علیہ السلام، آپ یہ کام کر کے دکھائیں تاکہ آئندہ آنے والوں کو محسوس ہو جائے کہ آپ نے اسباب کو ضرور استعمال کرنا ہے. جو اللہ نے اسباب بنا دیے ہیں ان کو آپ نے اختیار کرنا ہے. اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ یہ انتظار کرنا کہ اللہ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوگا. اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کو نبی بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، وہ سارے بندوں کو ہدایت یافتہ بنا دیتا. اگر اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی دین کا پیروکار بنا دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اللہ نے چاہا اور کہ انسان کو اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ کوئی میرا بندہ شکر گزاروں کے راستے پہ چلے، کوئی شکرہ ہو نہ شکرے کو شکر گزار آ کے سمجھائیں تاکہ وہ اجر کمائیں، وہ اپنی ہدایت کا راستہ دکھائیں تاکہ اللہ کی ہم وہ سرخرو ہو سکے. تو یقیناً قیامت تک آنے والے داعیان حق کو یہ اللہ نے راستہ سمجھانا تھا کہ آپ نے زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور ان پر عبور کیسے پانا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے. لیکن اسباب کو تم نے آخری حصہ، آخری سہارا نہیں سمجھنا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اسی بات کو آپ دیکھیں. جب آپ کشتی میں سوار ہو گئے، قرآن پاک کے الفاظ سنیے، قَالَ ارْكَبُوا فِيهَا، آپ نے 80 مومنوں کو فرمایا کہ سوار ہو جاؤ. چرندوں پرندوں سے فرمایا سوار ہو جاؤ، جانوروں سے وحوش سے فرمایا سوار ہو جاؤ. جب سارے سوار ہو گئے تو اب اللہ کا پیغمبر کیا تصور، کیا عقیدہ پیش کرتا ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. یہ جو ہم نے کشتی ہم نے بنائی اب چلائی، یہ جو چل رہی ہے، اس کشتی کا چلنا اور کسی منزل پہ پہنچ کے رکنا، یہ سب کا سب بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے ہوگا. ان ربی لغفور رحیم. اور یاد رکھو میرا رب ہی معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا اور مہربانی فرمانے والا ہے. اور آگے ذرا سنیے، اللہ کا پیغمبر جب کشتی چل رہی ہے اور سیلاب پتہ کتنا آیا تھا؟ بعض مفسرین لکھا 15 میٹر اونچا پانی تھا سطح زمین سے، بعض نے کہا کہ 80 میٹر بلند تھا. اتنا بڑا سیلاب اور فلڈ جو دنیا کی تاریخ میں، تاریخ انسانیت میں کبھی چشمے فرق نے نہیں دیکھا. اس طرح کی صورتحال میں اب جو کشتی چل رہی، اب کشتی چل رہی ہے اور اللہ کا پیغمبر نبوت کے ہاتھ اٹھا کر، نبوت کا سر مبارک جھکا کر، مومنوں کو ساتھ ملا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کیا کہہ رہا ہے. یہ ہمیں داعیان حق کو قیامت تک کے لیے سبق پیش کیا. فرمایا رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا اللہ ہمیں برکت منزل پر پہنچا، یا اللہ ہمیں برکت والی جگہ پر تک پہنچا، تو سب سے بہترین منزل پہ پہنچانے والا. پھر جوتی کے پہاڑ کے اوپر جا کر، جب جا کر موصل کے علاقے میں یہ کشتی ٹھہرتی ہے تو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں گویا یہ اسباب دیے ہیں. اللہ نے اس واقعے کے اندر ہمیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اور مومنوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ تم نے کرتے رہنا ہے. اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان کو آپ نے برداشت کرنا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، صبر و استقامت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اللہ کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ والوں کے، اہل اللہ کے، وہ خاصا خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور فی الآخرہ، قیامت کے دن بھی. تو یقیناً نوح علیہ
السلام کے بے شک، اس واقعہ نے ہمیں بے یہ شک، واضح کر دیا بے شک۔ ہم نے اسباب کو استعمال ضرور کرنا بہت اچھے علامہ صاحب۔ لیکن اسباب کو تاثیر اسباب کے نتیجے اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اختیار میں نتائج وہی سمجھیں۔ دیتا ہے، بے شک رزلٹ اسی کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو صرف پرفارمنس ہے۔ البتہ یہ کیا خوبصورت بات آپ نے بیان فرمائی کہ عالم اسباب سے بھی آپ کو جڑے رہنا ہے اور پھر اس کی طرف بھی آپ کی توجہ رہنی چاہیے، مراد وہی ہے، نیت وہی ہے اور سارے اشارے اسی کی طرف ہے۔ میں یہاں پر چونکہ پہاڑ کی بات آئی، موصول کی وادی کا ذکر آیا اور پھر وہاں جا کے رکنا اور پھر خشکی پہ اترنا، اب میرے ذہن میں وہ آیت بھی آ گئی کہ دیکھیں جو کم علم ہوتا ہے، کم ظرف ہوتا ہے، کم نصیب ہوتا ہے، وہ رہ ہی جاتا ہے، چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے تو یہ کہہ دیا قال سآوی الی جبل، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میری تو نجات ہو جائے گی، تو اس کو پھر آل سے ہی نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ زوجہ بھی تھیں مگر نافرمان ہو گئیں تو ان کو بھی دور کر دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ اور کیا یہی پیرامیٹر ہے؟ اس میں آج ہم اپنے آپ کو بھی جج کر سکتے ہیں۔ اگر پرفارمنس نہیں ہوگی تو ہمارے ساتھ بھی سختی ہوگی، بھلے ہم سرکار کے امتی ہوں۔ گناہ اگر ہم کریں گے تو پھر حساب دینا پڑے گا، اس خطرے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ الف لام میم میں لوٹ کر آئیے گا، آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ الف لام میم میں جناب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا ذکر کہ جن کے سامنے، بلکہ ان کا نام بھی اگر لے لینا آپ سانپ اور بچھو کے سامنے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ احترام کرتے ہیں، زر نہیں پہنچاتے، اور اگر ایزا پہنچ بھی جائے تو اس کا نقصان نہیں پہنچتا، منفی نہیں پہنچتا۔ پروردگار کا بڑا خاص کرم ہے کیونکہ اس نے سلام بھیجا ہے آپ کے نام پر، اور یہ تو شکر گزار رہنا چاہیے ہمیں اس حوالے سے کہ اتنے سارے ہمارے پاس وسائل ہیں۔ جنات کا معاملہ ہے، جناب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں اور ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ معاملات بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، میں نے ایک سوال سوچا ہے، میری ناقص عقل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، جنم لے رہا ہے، اور آپ سے پوچھ کے اس کو کنارہ مل جائے گا۔ یہ کیا بات ہے کہ خود آپ کا بیٹا تربیت سے محروم رہ گیا اور اس نے انکار کیا، جبکہ 80 مومن جمع ہو گئے، دور دراز کے لوگ جمع ہو گئے، آپ کے ایک اشارے پہ حیوانات تک آ گئے، مگر یہ کیسا ذی شعور آدمی تھا جس کے پاس عقل تو تھی مگر ہدایت کو اپنے گھر میں پاتے ہوئے بھی گھر سے بے گھر ہو گیا، دور ہو گیا، اور یہی معاملہ آپ کی زوجہ کا رہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ فرعون امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر ان دو خواتین کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایمان کا جو ان کی دعوت ایمان تھی اسے قبول نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان سے فرمایا کہ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ مل کر جہنم میں جاؤ۔ یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ ہدایت کا مسئلہ اور ایمان کا مسئلہ جو ہے، قبولیت کا، یہ میرے اختیار میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت یافتہ بناتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام راہ دکھاتے ہیں لیکن اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کنعان ہے یہ سامنے کھڑا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پورا نقشہ وہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب کر فرماتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ ابا جان میں آپ کے ساتھ سوار ہونے والا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں بلند پہاڑ پہ جا رہا ہوں، یہ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ آپ فرمائیں لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹے یہ اللہ کا عذاب ہے، پہاڑ کی چوٹی تمہیں اس سے بچا نہیں سکتی۔ ابھی دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آئی بہت بڑی دریا، وہ غرق ہو گیا، وہ بہا کے لے گئی بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ سے عرض کیا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اللہ آپ نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو یہ تو میرے اہل میں سے میرا بیٹا تھا۔ اللہ فرماتا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر الصالح انی اعیذک ان تکون من الجاہلین،
اے میرے نوح پیغمبر یاد رکھ یہ تیرا بیٹا ہم نے تیرے اہل سے نکال دیا. بھائی کیا بات ہے, یہ کس کا کردار اچھا نہیں ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ایمان باللہ نہیں لایا, تیری دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام, اب آپ اندازہ لگائیں قیامت تک کے لیے اللہ نے ہمیں کیا سبق دیا ہے, ہمیں کیا پیغام دیا ہے کہ ہم نے دعوت حق کو قبول کرنا ہے, ہم نے ایمان باللہ کے تقاضے سمجھنے ہیں, ہم نے ان کو پورا کرنا ہے. نجات کے لیے یہ ضروری ہے, اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کریں, دعوت کو قبول کریں. جی علامہ صاحب یہاں پہ ایک سوال, ایک دل کا سوال پیدا ہو رہا ہے. جی آپ جیسے فرما رہے ہیں, ایک میرے ذہن میں, جی بیان فرمائیے, میرے پاس آخری 60 سیکنڈ رہ گئے, میں چاہتا ہوں کہ اس کا ایک میرے ذہن میں, جی ایک میرے ذہن میں اہم بات یہ آ رہی تھی اویس بھائی, یہاں آپ اندازہ لگائیں کہ آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. اللہ نے یہاں پر ایک بات وہ بھی واضح کر دی, جیسے مولانا روم فرماتے ہیں نام احمد نام جملہ انبیاء, سارے نبیوں کی سیرت تم نے بیان کرنا ہو تو صرف زبان سے نام احمد کہتے وسلم احمد, تو سارے گویا نبیوں کی باتیں ہو جاتی ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام کی آل, اس کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, اور فرمایا کہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل مصطفیٰ تم کیسے ہو, تمہاری شان کیا ہے کہ اللہ پاک نے تمہارے ساتھ محبت کرنا ہمارے اوپر قرآن پاک میں بطور فرض نازل فرمایا, اور تمہاری عظمت کے کیا کہنا کہ جو تم پر درود شریف نہیں پڑھتا نماز ہی نہیں ہوتی, اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. بے شک علامہ صاحب چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے نا, تو میری زبان پہ ایک جملہ امٹ کر آ رہا ہے, اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ جس طرح دریاؤں میں طغیانی آتی ہے, سمندروں میں لہریں, موجیں, طوفان اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اب میرے دل سے کیفیت اٹھ رہی ہے, وہ حدیث مجھے سمجھ میں آ رہی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات. اے حسین آپ روشن چراغ ہیں ہدایت کا, اور نجات کا سفینہ ہے, وہ کشتی ہیں, جو آپ میں آ گیا وہ نجات پا گیا, جو آپ سے دور ہو گیا وہ پھر گمراہی میں مبتلا ہو گیا. اب مجھے پوری تفسیر بیان کرنے کے بعد, جیسے آپ نے فرمایا, جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا, پروفیسر صاحب نے گفتگو کی, اب مجھے سمجھ میں آیا کہ نجات کی کشتی کسے کہتے ہیں. جب عالم غرق ہو رہا ہو اور کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ پہاڑ پہ چڑھ جائے گا تو بچ جائے گا, دلائل اپنے پیش کر رہا ہو, تب بھی وہ غرق ہو جائے گا, صرف وہی بچے گا جس کو اللہ رب العزت نے اس سفینہ نجات میں شامل کر دیا. اور آج کے دور میں بھی حسین ہی سفینہ نجات ہے, ورنہ تو قرآن واضح طور سے کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. میں آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, پروفیسر صاحب کا, غلام الدین صاحب کا, علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا. خواتین حضرات آپ کی توجہات کا بہت زیادہ مشکور ہوں, شکر گزار ہوں, خاص طور سے تشکر پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ آپ ان اذکار کو سنتے ہیں, آپ کی سماعتوں پہ سلام ہے. ورنہ آج کے دور میں جب دیگر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر اس طرح کا ذکر کرتے ہوئے بندہ سوچتا ہے ریٹنگ آئے نہیں آئے گی, لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے, بات پھیلے گی نہیں پھیلے گی. میں اپنے مخصوص ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں اپنا خیال رکھیں گے, آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا, اللہ کے فرمان کا, اللہ کی امان میں.